اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف وقتوں پہ مختلف قسم کے احکام دیے ہیں. ان احکام سے ہماری تربیت مقصد ہے. ہمیں یہ باور کرانا مقصد ہے کہ تم کسی کے غلام ہو, تم آزاد نہیں ہو. انسان ہمیشہ کسی کی غلامی میں ہی زندگی گزارتا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں, وہ اپنی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں. ان کی خواہش انہیں جہاں لے کے جائے گی وہ وہیں چلتے چلے جائیں گے. تو آزاد کوئی بھی نہیں ہے. گھر میں جو بچہ کہتا ہے نا کہ میں آزاد ہوں, جو بچہ کہے کہ میں آزاد ہوں, جو بیٹی باپ سے پوچھے بغیر کہیں جاتی ہو, ماں کو بتانے کی ضرورت محسوس نہ کرتی ہو, تو وہ بڑا اچھا لیبل لگاتی ہے کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں, لیکن اصل میں وہ اپنی خواہشات کی غلام ہوتی ہے. اس کی خواہش اسے ماں باپ سے بغاوت پر مجبور کر رہی ہوتی ہے. آج کل پروپیگنڈے کا دور ہے, تو صرف اچھے اچھے لیبل لگا کے نا لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے اور لوگ بیوقوف بنتے ہیں. لیبل کا دور ہے, لیبل, پیکنگ. اس میں ہے کیا, اس کی حقیقت کیا ہے؟ جہالت اور کم علمی, اس کی وجہ سے لوگ حقیقت کو نہیں دیکھتے, حقیقت تک پہنچتے نہیں ہیں. لیبل کو دیکھتے ہیں, بس لیبل اچھا ہونا چاہیے, پیکنگ اچھی ہونی چاہیے. تو شیطان انسان کو ورغلاتا ہے کہ والدین کی مت مانو, علماء کی مت مانو, بڑوں کی مت مانو, بزرگوں کی مت مانو, شریعت کی مت مانو. لیبل کیا لگے گا؟ ہم آزاد ہیں. حالانکہ وہ غلام ہوتے ہیں. کیسے؟ دیکھو, آزاد وہ ہوتا ہے, میں مثال سے سمجھاتا ہوں. پیچیدہ باتیں نا مثال کے بغیر سمجھ میں نہیں آتی, ڈر لگتا ہے کچھ اور ہی نہ سمجھ جائیں. آپ گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہو, گھوڑے کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہے. اب مجھے بتاؤ کون آزاد ہے, گھوڑا یا آپ؟ بھائی بولنے میں کیا ہو گیا؟ کون آزاد ہے اس میں؟ گھوڑا آزاد ہے یا آپ آزاد ہو؟ آپ آزاد ہو, جدھر چاہو گھوڑے کو لے کے جاؤ, ہے بھائی. اور اگر گھوڑا آپ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, گھوڑا, اور اس نے لگام دے کے آپ کو پکڑا ہوا ہے, تو اب کون آزاد ہے؟ بولیں. پتہ یہ چلا کہ جس کے ہاتھ میں کنٹرولنگ پاور ہوتی ہے وہ آزاد ہوتا ہے. کنٹرول جس کے ہاتھ میں ہو نا, وہ کیا ہوتا ہے؟ آزاد. اور جو خود کسی کے کنٹرول میں ہو وہ آزاد, بولو بھائی, نہیں ہوتا. آپ کا نفس اگر آپ کے کنٹرول میں ہے کہ اپنی خواہش کو جدھر چاہے پھیر دو, تو آپ آزاد ہو. آپ کا دل نہیں چاہتا باپ کی خدمت اور اطاعت کرنے کو, مگر آپ اپنے لفظ کو لگام دے کر, اپنے نفس کو, اپنی خواہش کو لگام دے کر ماں باپ کا غلام بنا دیتے ہو. دیکھنے میں آپ غلام ہو, حقیقت میں بولو بھائی آزاد, کیونکہ آپ کی خواہشات کی لگام کس کے ہاتھ میں ہے؟ آپ کے, جدھر چاہو گھماتے ہو. غلام جب ہوتے جب آپ اپنی مرضی سے والدین کے غلام نہ بن رہے ہوتے, بلکہ آپ کی لگام ان کے ہاتھ میں ہوتی اور وہ زبردستی آپ کو اپنا غلام بنا دیتے. جیسے پولیس, ایس ایچ او جب آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے کہتے ہیں موبائل میں بیٹھو, موبائل میں بیٹھو, تو یہ جتنے آزاد اور لبرل لوگ ہیں نا جو کسی کی نہیں سنتے, یہ موبائل میں بیٹھ جاتے ہیں. کیا ہو گیا؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ موبائل میں بیٹھ جائیں. یہ جو اللہ کے غلام نہیں ہیں, والدین کے غلام نہیں ہیں, بزرگوں کے غلام نہیں ہیں, علماء کے غلام نہیں ہیں,
رشتہ داروں کے غلام نہیں ہیں. جب کوئی پولیس آفیسر آتا ہے کہتا ہے موبائل میں بیٹھو, یا حکومت کا کوئی نمائندہ یا عدالت سے نوٹس آیا, تو یہ فوراً سنتے ہیں نا, بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے نہیں کہ ان کا نفس چاہ رہا ہوتا ہے کہ بیٹھ جائیں, یا نفس کی مخالفت ان کے کنٹرول میں ہے, بلکہ یہ خود کسی اور کے کنٹرول میں ہیں. اب یہ اس کی مرضی کے خلاف نہیں چل سکتے. تو یہ حقیقت میں یہ ہے غلام. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ بوڑھے ماں باپ کی غلامی اگر اختیار کرتے ہو جبکہ ان کے پاس کنٹرولنگ پاور نہیں ہے, وہ کیا کر سکتے ہیں, آپ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ ارے باپ نے کھلا پلا کے جوان کر دیا, آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا, وہ بیچارہ خود لیٹ گیا ہے, تو وہ اب تو آپ خود مختار ہو گئے نا. اب اسلام کیا کہتا ہے؟ باپ کی غلامی اختیار کرو. کیا کہتا ہے اسلام؟ باپ کی غلامی اختیار کرو. تو یہ غلامی آپ اپنے اختیار سے اختیار کرو گے. آپ کا دل نہیں چاہے گا, مگر آپ اپنے دل کو لے کے جاؤ گے, اس لیے کہ نفس کا کنٹرول, دل کا کنٹرول اور لگام کس کے ہاتھ میں ہے؟ آپ کے ہاتھ میں. تو یہ دیکھنے میں غلامی ہے, حقیقت میں آزادی ہے. جدھر چاہو اپنے آپ کو گھما دو. جو لبرل لوگ ہیں, مذہب مخالف لوگ ہیں, خدا کی قسم بہترین غلام ہوتے ہیں. وہ حکومت کے بھی, اپنے باس کے بھی, سمجھ رہے ہو, اور اپنے نفس کے بھی. یہ شراب نہیں چھوڑ سکتے, یہ زنا نہیں چھوڑ سکتے. جو بزرگوں کا غلام ہو, علماء کا غلام ہو, وہ شراب کا غلام نہیں ہوتا, وہ حرام کا غلام نہیں ہوتا, وہ زنا سے روک سکتا ہے اپنے آپ کو. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.